اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کے انعام عظیم میلاد مصطفیٰ کی برکات حاصل کرنے، محسن کائنات کے احسانات کا شکر ادا کرنے اور صاحب میلاد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں کرنے اور سننے کے لیے آج ہم سب محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ آج ہم نائب مصطفیٰ، مشیر مصطفیٰ، یارغار مصطفیٰ، صاحب مزار مصطفیٰ، امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کے حوالے سے ذکر کریں گے اور سنیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر افضل الانبیاء افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں، اور قرآن پاک کی روح سے نبیوں اور رسولوں کے بعد صدیقوں کا درجہ ہے، پھر شہداء کا درجہ ہے، پھر صالحین کا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں اور رسولوں میں اعلیٰ و اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، ایسے ہی صدیقوں میں حضرت سیدنا ابوبکر کو صدیق اکبر کا درجہ حاصل ہے۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشق صادق بھی تھے، بالخصوص آج کی محفل میلاد جو پیر کے دن کی نسبت سے ہے، بڑا مبارک دن ہے۔ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث نبوی روایت ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، یعنی کہ آپ کا میلاد ہوا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دن ہے۔ اور اسی روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم دیا گیا، اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دیا مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ، اور جس میں آپ کا ساتھی بنایا یارغار مصطفیٰ حضرت امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس جانثاری کا مظاہرہ کیا اور جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری مثال ہمارے سامنے پیش کی، اسی وجہ سے یہ جو ہجری کیلنڈر کی بنیاد بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی واقعہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور جانثاری حضرت ابوبکر صدیق کی بنیاد پہ رکھی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ
अन्हु की और भी बड़ी सिफ़ात हैं, कमालात हैं। इंशाअल्लाह उस पर बात करने के लिए आज हमारे दरमियान मुफ्ती इस्लाम फ्राम पाकिस्तान शेखुल अज़ीज़ मुफ्ती ज़मीर अहमद, जो मरकज़ी दारुल उलूम इस्लामाबाद के माशाअल्लाह शेखुल हदीस हैं, और अलावा अज़ीं आप सदर हैं तंज़ीमुल मदारस अहले सुन्नत पाकिस्तान शमाली पंजाब इस्लामाबाद के, और मेंबर हैं रोयत हलाल कमेटी पाकिस्तान के। इंशाअल्लाह जल्द आपसे मुखातब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। और फिर हमारे अगले मेहमान हैं मुबल्लिग़ इस्लाम हाजी मोहम्मद रमज़ान। फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर इंग्लिश व्यूअर्स इंशाअल्लाह मैसेज आपको देंगे। बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ हैं आज नात व मनक़बत पेश करने के लिए सना खान मुस्तफ़ा हाजी मोहम्मद हफ़ीज़ साहब, जबकि हमेशा हमारा साथ देते हैं सना खान मुस्तफ़ा हाजी शबीर हुसैन कादरी। इंशाअल्लाह सलाम बिल क़याम का वो हिस्सा इनके ज़िम्मे है। जैसा कि हस्बे मामूल हम आखिर में अपने उन प्यारों के लिए जो हमसे जुदा हो गए दुआए साल सवाब बराए मरहुमीन इंशाअल्लाह होगी। उसके लिए भी जैसा कि हमारे हाल ही में जो हज़रात फ़ौत शुदगान हैं इंशाअल्लाह उनके नाम फिर हम पेश करेंगे, तो उनके लिए दुआ करेंगे। आप हज़रात भी अगर आपके प्यारे आपसे जुदा हो गए हैं तो आप फ़ोन करके उनके नाम दे सकते हैं ताकि वो भी दुआ में शामिल हो जाएं, और ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा गुलदस्ता उनकी कब्रों में जाकर उनको राहत पहुँचाए। और अगर आप कोई और दुआ कराना चाहते हैं, जैसे मुख्तलिफ़ बीमारों के लिए भी दरख्वास्त आई है, वो भी इंशाअल्लाह हम उनके लिए भी दुआ करेंगे। आप भी दुआ करा सकते हैं। हम बिला तख़ीर चलते हैं आज के हमारे मेहमान शेखुल हदीस मुफ्ती ज़मीर अहमद साजिद साहब की तरफ के मुस्ताब किबला, जैसा कि हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी वाबस्तगी है, जानसारी की, ग़ुलामी की, और ख़ास तौर पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मदनी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और उसमें वो वाक़या हिजरत सर फ़रिस्त है। और फिर इसके अलावा भी हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बहुत सारे मोती हैं और मिसालें हैं। मैं चाहूँगा कि आज आप हमारे नाज़रीन को उससे अदा फ़रमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और बिलखुसूस तकबीर टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज इस इंतहाई अहम मौका पर और अज़ीम अल-मर्तबत हस्ती पर बात करने के लिए मुझे दावत दी है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शख्सियत का तज़किरा जिस हवाले से देखें तो वहाँ पर हमें कमालात और ख़ूबियाँ ही नज़र आते हैं। और बिलखुसूस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और इश्क़ के हवाले से हमें आपका कोई सानी नज़र नहीं आता। सुभान अल्लाह, सुभान। तो सहाबा इकराम सारे के सारे नबी अकरम अलैहिस्सलाम के साथ बेपनाह इश्क़ और मोहब्बत करते थे और अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए हर वक्त तैयार रहते थे। लेकिन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इस हवाले से एक इनफरादी शान है, एक इम्तियाज़ी शान है। सुभान अल्लाह। आपके इश्क़ रसूल के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई वाक़यात हमारे सामने हैं। आपने भी एक वाक़या की तरफ इशारा किया है जी। लेकिन मैं उससे पहले ज़रा जानना चाहता हूँ कि जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दावत पर, आपकी दावत पर जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान ले आते हैं और लोग आहिस्ता आहिस्ता दायरे इस्लाम में दाखिल होते हैं और तकरीबन 39 लोग जब हो जाते हैं
جو ہلکا بگوش اسلام ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب علل اعلان اسلام کی دعوت دینی چاہیے۔ تو بہت سے لوگوں کی مشاورت کچھ اور بھی تھی کہ فی الحال ایسا نہ کیا جائے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برملا دعوت دی اور مجمع عام میں دعوت اسلام دی، تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمنان اسلام نے اور منکرین نے آپ پر شدید حملہ کر دیا، اور اس قدر حملہ کیا ہے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، اور جن لوگوں نے آپ پر حملہ کیا تھا وہ اپنی طرف سے آپ کو بالکل شہید کر کے چلے گئے تھے کہ ان کے خیال میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ، لیکن بعد میں جب وہ چلے گئے تو پتہ چلا کہ ابھی روح اور جسم کا تعلق باقی ہے، اللہ، اور ان کے خاندان کو پتہ چلا، وہ وہاں پر آئے ہیں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ تو کافی دیر کے بعد پھر جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو ایک دم انہوں نے پوچھا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں؟ اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ ایک طرف تو لوگوں کو، ان کے پورے خاندان کو ان کی پریشانی تھی کہ وہ ان کا کیا حال ہے، اور یہ زندہ ہیں، یہ زندہ نہیں ہیں، اور پھر ہوش میں کب آتے ہیں؟ تو جو ہی ہوش میں آتے ہیں تو سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے پوچھتے ہیں، اور اس پر پھر خاندان میں ناراض ہو گیا کہ ہم تو ان کی خیریت پوچھتے ہیں، ہم تو ان کے لیے پریشان ہیں، یہ پھر کسی اور کے لیے پریشان ہیں۔ اللہ، 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 اور ان کی والدہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ پھر آپ کو کھانا پیش کرتی ہیں کہ آپ کھانا کھا لیں، تو وہ کھانے سے انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ کیا رسول اللہ علیہ السلام خیریت سے ہیں؟ اللہ، اللہ، تو جب پتہ چلا کہ نبی اکرم علیہ السلام خیریت سے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں موجود ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں۔ اس کے بعد رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں لڑکھڑاتے ہوئے کسی کے سہارے پہنچتے ہیں، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے اس عظیم عاشق کو خود پکڑا ہے اور اپنے پاس بٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ ان کو اپنی جان کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کو اپنی بھوک کی کوئی فکر نہیں ہے، سبحان اللہ، ان کو اگر فکر ہے تو رسول اللہ علیہ صلی السلام اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی طرح سے دوسری بات یہ ہے کہ جب نبی اکرم علیہ السلام کی دعوت پر آپ اسلام لے آئے اور اسلام کے لیے آپ نے قربانیاں دی ہیں، لوگوں کو دعوت بھی دی ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی جو سب سے زیادہ صحبت ہے وہ آپ کو میسر ہے، اور آپ کوئی گھڑی آپ سے الگ رہنا پسند نہیں کرتے ہیں، واہ واہ واہ، جی جی، تو ان صحبتوں کے جو اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے وقت سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک فنا فی الرسول تھے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، ان کی زندگی کو دیکھ کے پتہ اللہ، چلتا اللہ، ہے، اللہ، اس لیے کہ جب سرکار دو عالم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور وحی کے ایک بار گراں سے آپ پر کبھی طاری ہوئی، تو اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دینے کے لیے جو کلمات ارشاد فرمائے تھے، وہ کلمات سرکار دو عالم علیہ السلام کے اخلاق عالیہ کا تذکرہ تھا، واہ، بے شک، بے شک، اور وہ اخلاق یہ تھے، انہوں نے کہا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا سبحان اللہ، انک لتصل الرحم وتحمل الکل سبحان اللہ، وتکسب المعدوم وتقر الضعیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، آپ تو غریبوں کو کما کر کھلانے والے ہیں، آپ تو بہت سے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، جو راہ حق میں جن کو مصائب آتے ہیں ان کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو مہمان نوازی کرنے والے ہیں۔ تو یہ اوصاف سرکار دو عالم علیہ السلام کے بیان کیے، اور پھر بالکل یہی اوصاف ہمیں ایک اور جگہ ملتے ہیں کہ جب مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا گھیرا تنگ کیا گیا اور ان کو سخت پریشان کیا گیا، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ہجرت کا حکم دیا کہ آپ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں،
تو جہاں پر اور لوگ جا رہے تھے وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا کہ وہ بھی ہجرت کے لیے جائیں گے، جی 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 بلکہ نکل پڑے۔ تو آپ کو ایک مکہ کے رئیس اعلیٰ اور بہت بڑا مضبوط سردار ابن دغنہ ملتا ہے، اور اس نے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ساری صورتحال آپ نے بتائی ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ جناب آپ جیسے لوگوں کو نہیں نکالا جا سکتا ہے، اور آپ جیسے لوگوں کو کون نکال سکتا ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے پناہ کا اعلان بھی کیا ہے کہ یہ میری پناہ میں ہیں، ان کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ یہ حالات کا تقاضا تھا کہ بعد میں وہ وعدہ پورا نہ کر سکا، لیکن اس موقع پر جو ابن دغنہ نے جو کلمات استعمال کیے ہیں وہ وہی کلمات تھے جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے لیے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے استعمال کیے تھے۔ اور وہ کیا تھے؟ اس نے بھی یہی کہا ہے، یہی کلمات استعمال کیے ہیں کہ آپ تو مہمانوں کی عزت کرنے والے ہیں، جی آپ تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، کھلانے والے ان کو، آپ تو کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں۔ یعنی وہ جو 5 صفات تھی وہ ساری کی ساری اس نے بیان کر دی، بیائی نہیں جو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کی تھی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خوبیاں ساری کی ساری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب میں رکھی تھی، جی اور وہ رسول کریم علیہ السلام کی آپ کے اخلاق عالیہ کے حصہ ہیں۔ لیکن صحبت کے جو اثرات ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی صحبت کا اثر لینے والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلتا ہے کہ وہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جو ہیں وہ آپ کے اندر بھی پائی گئی ساری کی ساری۔ سبحان اللہ، واہ واہ پھر اس صحبت کے اثر سے پھر یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کتنے فنا فی الرسول ہیں، جی آپ کا کتنا اونچا مرتبہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنا کوئی عشق میں آگے ہوتا ہے جی اتنا ہی وہ عمل اور اطاعت میں آگے ہوتا ہے، واہ 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 کیونکہ سبحان اطاعت اللہ، جو بہت ہے پیارا نقطہ ہے۔ اطاعت جبرن بھی کرائی جاتی ہے، جی جی لیکن جبری کرائی جانے والی جو اطاعت ہے وہ زیادہ دیر تک نہیں رہتی۔ جو اطاعت محبت اور عشق کی وجہ سے کی جاتی ہے وہ ہمیشہ دیر پا ہوتی ہے، اللہ اللہ اللہ، اور محبت اور عشق کے اپنے اپنے درجے ہیں۔ جی جی کوئی کتنا درجہ رکھتا ہے عشق میں، محبت میں کتنا درجہ رکھتا ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلتا ہے کہ آپ عشق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں۔ واہ واہ واہ، سو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت میں بھی آپ بہت زیادہ آگے نظر آتے ہیں اور کامل نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اسی طرح سے وہ واقعہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب ہجرت کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے کے جا رہے ہیں، تو آپ نے جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو دستک دی، اور آگے ایک دم انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ اللہ اللہ، اب وہ دروازہ کیسے کھولا کہ وہ ایک ایسا وقت تھا کہ لوگ عام طور پر سوئے ہوتے ہیں، مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھول دیا، اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ جاگ رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا آپ کو کہ آپ ہجرت کریں، اس لیے میں بیدار رہتا تھا کہ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے جائیں، اور راستے میں کسی کو ساتھ لے جانے کے لیے آپ میرا ارادہ فرمائیں اللہ اور میرا انتخاب کریں، تو پھر میں ایسا نہ ہوں کہ سرکار تشریف لائیں اور میں سویا ہوں۔ اللہ 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 اللہ، سو اس وقت سے جاگ رہے تھے، جاگ رہے تھے، اللہ راتوں کو اللہ جاگتے رہے، راتوں کو جاگتے اور بالآخر وہ وقت حضور آیا، کے انتظار، اللہ اللہ، وہ وقت آیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام ہجرت کے لیے تشریف لے گئے اور اپنے یار غار کو ساتھ لے گئے۔ کتنا دشوار گزار راستہ تھا، کتنی مشکل راہیں تھی وہ، جی جی یعنی آج بھی مشکل ہیں، جو 14 صدیاں گزرنے کے بعد راستے آسان کر دیے گئے ہیں، بالکل، اس کے باوجود بھی مشکل ہے۔ جی تو اس وقت کتنا مشکل راستہ ہوا ہوگا، جی بالکل، لیکن محبتیں اور جو عشق ہے وہ ایک ایسی پاور کا نام ہے کہ ان کے راستے میں محبوب کے علاوہ کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہے، اور ان مشکل راہوں کو طے کرتے ہوئے آپ غار میں چلے جاتے ہیں۔ غار کے باہر پھر انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے پہلے غار کے اندر جانے دیں اور اس کے بعد آپ تشریف لائیں، کیونکہ کوئی چیز اگر نقصان دینے والی ہے تو وہ مجھے نقصان دے، آپ کو نقصان دے۔ اللہ اللہ اللہ، اندر جا کر غار کے اندر غار کی صفائی کرتے ہیں، اس کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، اور پھر ایک سوراخ جو باقی رہ گیا اس کے آگے اپنی ایڑی رکھتے ہیں اور رسول کریم علیہ السلام کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ سرکار دو عالم علیہ السلام غار سور میں تشریف لے جاتے ہیں، اور پھر آپ کی گود میں سر انور رکھ کر آپ آرام فرماتے ہیں، واہ واہ واہ، سبحان آپ کو نیند آ جاتی ہے، اور اسی دوران پھر سانپ بھی
ان کو ڈستا ہے، جو سوراخوں میں گھوم رہا تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو سانپ ڈستا ہے اور سانپ کا زہر سرایت کر رہا ہے اور درد بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے، لیکن یہ تمام چیزیں عشق رسول کے آگے مغلوب ہیں، اللہ اللہ اللہ، نہ کوئی درد غالب آتا ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں کہ یہ ادب رسول کا مقام ہے اور یہ تعظیم مصطفیٰ کا مقام ہے کہ ان کو بیدار نہیں کیا جا سکتا۔ سو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا سرکار دو عالم علیہ السلام پر پڑا اور آپ جاگتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا ہوا آپ کو؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام نے حدیث پاک میں آتا ہے فتفل رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا ہے تو درد سارے کے سارے ختم ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں پر ایک اور بات بھی ہوئی تھی غار ثور میں، جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو جو آپ کو تلاش کر رہے تھے ان کے جوتوں کے تلوے نظر آئے، تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنے جوتوں کو ہی دیکھیں، نیچے دیکھیں، ان کو ہم نظر آ جائیں گے۔ پریشان تھے۔ اس پر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ اللہ، آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ اور آپ نے اس شان نبوت کے ساتھ فرمایا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں کہ جن کو غار ثور کی خلوتیں جی میسر آئی ہیں، جہاں کوئی اور آپ کو نہیں دیکھ رہا تھا وہاں آپ ان کو دیکھ رہے تھے، اللہ اللہ، جہاں پر سرکار دو عالم علیہ السلام کی شفقت اور محبتوں میں آپ کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اس پر اور بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک اور بھی مثال دینا چاہتا ہوں جی جی کہ بالکل بالکل ارشاد۔ دیکھیے مالی قربانی کے حوالے سے جی جب بالکل، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر کہ مال کو اللہ کی راہ میں دیں، جی تو سب صحابہ کرام نے اللہ کی راہ میں مال قربان کیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوچتے ہیں کہ ہر موقع پر صدیق اکبر ہم سے سبقت لے لیتے ہیں، جی جی جی، تو آج وہ ہم سے سبقت نہیں لے سکیں گے۔ وہ ان کا خیال تھا کہ اس وقت ان کے پاس مال ہے، زیادہ مال ہے اور وہ سبقت لے لیں گے، جی لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جب میں بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں مال لے کر گیا تو آپ نے پوچھا کہ ما ابقیت لأہلک یا عمر، یا عمر آپ گھر کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ابھی میں نے پھر مال پیش کیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں اور وہ گھر کا سارے کا سارا مال اٹھا کر لے آئے، گھر میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی، سارا مال اٹھا کر لائیں۔ رسول کریم علیہ السلام نے ان سے بھی یہ سوال کیا ہے کہ ما ابقیت لأہلک یا ابا بکر، ابو بکر آپ نے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ہے کہ القیت لہم اللہ ورسولہ، کہ میں نے گھر والوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے رسول کے حکم پر آپ جو کچھ بھی ہے اسے اٹھا کر پیش کر دیتے ہیں وہاں پر، اور کچھ بھی گھر والوں کے لیے نہیں رکھا، اس لیے کہ آپ کا اعتقاد کامل تھا، آپ یعنی ایمان اور عشق کی بلندی پر فائز تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول پر اعتماد کیا جاتا ہے وہاں پر مال کی کمی نہیں ہو سکتی ہے۔ واہ واہ واہ، اگرچہ اپنے گھر والوں کے لیے مال کو چھوڑنا یہ بھی شرعی تقاضا ہے، لیکن جو عشق ہے وہ یہ تقاضے نہیں دیکھتا ہے، عشق اس سے آگے گزر جاتا ہے۔ سبحان تو اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالی قربانی کا یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم علیہ السلام کی ایک مجلس میں جی جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خواہش کا بھی اظہار کیا تھا، بلکہ اپنی جو پسندیدہ چیزیں ہیں ان کا اظہار کیا تھا کہ مجھے 3 چیزوں سے محبت ہے، کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا، اس لیے انہوں نے بھی فرمایا کہ مجھے بھی 3 چیزوں سے محبت ہے، جی، اور وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ النظر علی وجہ رسول اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ ایک چیز یہ ہے کہ جو نظر ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کے چہرے پر رہے، یہ کتنی بڑی خواہش ہے جی جی، کہ آپ کو دیکھتا ہی رہوں، میری نگاہ کبھی آپ کے چہرے سے ہٹے نہ، اور یہ کہ میرا مال آپ پر قربان ہو اور میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے یا میں آپ کے نکاح میں ہوں۔ تو یہ تینوں چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ کے سسر ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں ہیں، اور پھر مال سارے کا سارا اللہ کے رسول پر وار کر دیا اور قربان کر دیا کہ جیسے آپ کو خرچ کرتے ہیں کریں۔ اور تیسری چیز یہ تھی کہ جو صحبتیں ہیں آپ کو اتنی زیادہ میسر آئی ہیں،
اتنی زیادہ میسر آئی ہیں کہ پھر جو آپ کی خواہش تھی کہ میری نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر رہے وہ آپ کی مراد پوری ہو گئی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تنہائیوں میں بھی ساتھ ہیں، آپ سفر میں بھی ساتھ ہیں، مشاورت میں بھی ساتھ ہیں، جنگوں میں بھی ساتھ ہیں، غزوات میں جتنے بھی غزوات گزرے ہیں ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عشق رسول کا ایک بہت بڑا نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا آج بھی ہم بات کرتے عشق کی بات کرتے ہیں، جی جی اور آپ کو پتا ہے کہ عشق کا نام لے کر لوگ بہت سے جو کام اس وقت کر رہے ہیں، جی جی کوئی نام تو عشق کا ہوتا ہے لیکن اس کے پیچھے ذاتی منافع ہوتے ہیں، جی 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 کہ بات کہیں عشق رسول کی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے ان کی اپنی زندگی کی بہت سی خواہشات ہوتی ہیں، ان کی تکمیل ہوتی ہے۔ لیکن عشق یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات پر ہمہ وقت کوئی جو عاشق رسول ہے وہ جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اور آج اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ عشق رسول کیا ہے اور عشق رسول کو جاننا چاہتا ہے تو اسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھنا چاہیے اور آپ کی ہستی کو دیکھنا چاہیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کی رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ محبتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کوئی ایک نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جی بالکل بس وہ نماز کے حوالے سے آپ دیکھ لیں جی جی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کوئی صلح کروانے کے لیے جی آپ کہیں تشریف لے گئے تھے اور نماز کا وقت ہو گیا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مؤذن نے کہا کہ نماز پڑھائیں، تو آپ نے آمادگی کا اظہار کیا اور آپ مصلی امامت پر کھڑے ہو گئے، اور رسول اللہ علیہ السلام جب بعد میں تشریف لاتے ہیں تو آپ پہلی صف میں جب کھڑے ہوتے ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے تو آپ ایک دم پیچھے ہٹتے ہیں، ماشاء اللہ، ایک دم پیچھے ہٹتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ان کو اپنے دست مبارک سے اشارہ فرمایا ہے کہ ابو بکر پیچھے نہ ہٹو، مطلب اس کا یہ تھا کہ آپ پیچھے نہ ہٹو، اجازت ہے، بلکہ حکم تھا کہ ادھر ہی رہو اور نماز پڑھاؤ، لیکن وہ پیچھے ہٹ گئے۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے، سرکار دو عالم علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز سے فارغ ہوئے تو بعد میں رسول کریم علیہ السلام نے ان سے پوچھا ہے کہ ابو بکر مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے جب آپ کو حکم دیا تھا کہ آپ ادھر ہی رہیں اور مصلی امامت پر رہیں تو وہ کس چیز نے آپ کو پیچھے ہٹایا ہے، آپ پیچھے کیوں ہٹے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے آگے کھڑا ہو۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس جیسی اور کئی مثالیں موجود ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کیا ہے اور ان کی آخری خواہش کیا تھی۔ ان کی آخری خواہش یہ تھی، اس جو واقعہ یہ ان کی آخری خواہش کے حوالے سے ہے، یہ بہت سی معتبر کتب کے اندر موجود ہے، جی جی اور امام رازی جیسے لوگوں نے بھی جو کرامت عام طور پر ذکر نہیں کرتے، انہوں نے بھی لکھا اپنی تفسیر میں، سورہ قاف کی تفسیر میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی جی کہ جب میری وفات ہو جائے تو میری میت کو اٹھا کر سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضہ اطہر پر لے جانا اور وہاں سے اجازت لینا، اگر اجازت مل جائے تو مجھے میری تدفین پہلوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کر دینا، ادروائز کسی اور جگہ پر مجھے دفنا دینا۔ سو جب ان کی وفات ہوتی ہے تو آپ کی میت کو اٹھا کر صحابہ کرام لے جاتے ہیں۔ جی اب دیکھیں نا کہ یہ جو خواہش دیکھیں، خواہش کتنی، خواہش کے اندر بھی عشق رسول جھلکتا ہوا نظر آتا سبحان ہے، عشق اللہ، رسول غالب نظر آتا ہے کہ پہلے مجھے بارگاہ مصطفیٰ میں لے جائیں جی اور وہاں سے جا کر پوچھیں کہ کیا ان کی تدفین کی یہاں اجازت ہے یا نہیں ہے، اگر اجازت ملے تو دفنا دینا۔ چنانچہ جب میت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے روضے پر پیش کی جاتی ہے اور اجازت لی جاتی ہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ابو بکر علی الباب یا رسول اللہ، ابو بکر دروازے پر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ ادخل الحبیب الی الحبیب، سبحان اللہ سبحان اللہ، دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ تو عشق بھی کمال کا ہے اور اس کی جزا بھی بے مثال ہے سبحان اللہ، جو سرکار کی بارگاہ سے ان کو ملا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقہ کرنے والا، منزل عشق و صدق کا پیکر سیدنا صدیق اکبر بالکل کہنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھو تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر، سرور عالم قاصر انور سیدنا صدیق اکبر، مل کر کہہ لیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے ہی عالمانہ انداز میں اور بڑے ہی آسان اور سادہ انداز میں حضرت شیخ الحدیث مفتی ضمیر احمد صاحب شان سیدنا صدیق اکبر اور بالخصوص جو آپ کا مقام فنا فی الرسول اور عاشق رسول کا تھا، اور پھر ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے کہ عملی طور پر کیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی کہ غار سے لے کر پھر مزار تک حضور کا ساتھ دیا۔ پہلے انہوں نے غار میں حضور کو اپنی گود میں آرام کرایا، اور پھر حضور نے ہمیشہ کے لیے انہیں اپنے پاس مزار میں ساتھ ماشاءاللہ آرام فرمایا ہے وہاں۔ اللہ پاک ہم سب کو وہاں کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اب چلتے ہیں ہم اسنا خان مصطفیٰ حاجی محمد حفیظ صاحب کی طرف کہ ہمیں وہ آج کے موضوع کی نسبت سے نعتیہ کلام اور پھر جس میں شان صدیق اکبر کا بھی بیان ہو سنائیں۔ درود شریف۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ کل جس نے ہمیں اپنی کملی میں چھپانا ہے، کل جس نے ہمیں اپنی کملی میں چھپانا ہے، صدیق کا آقا ہے، حسنین کا نانا ہے، صدیق کا آقا ہے، حسنین کا نانا ہے، اور ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں، اور ساتھ لحد میں بھی صدیق و عمر دونوں، مر کر بھی نہیں ٹوٹا ایسا یہ یارانہ ہے، مر کر بھی نہیں ٹوٹا ایسا یہ یارانہ ہے۔
اور اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میواروں، اس ہاشمی دولہ پر کونین کو میواروں، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، جو حسن و شمائل میں یکتائے زمانہ ہے، اور محروم کرم اس کو رکھیے نصر محشر، محروم کرم اس کو رکھیے نصر محشر، جیسا ہے نصیرہ کا سائل تو پرانا ہے، جیسا ہے نصیرہ کا منگتا تو پرانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ حاجی صاحب، جیسا کہ مفتی صاحب قبلہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جانثاری مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور پھر جو اصل فرمایا کہ اصل عشق مصطفیٰ تابعداری رسول پیروی رسول میں ہے، حضور کی سنت اور ان کے طریقے میں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور خاص طور پر جیسا کہ آپ کی جان، مال، فیملی، وطن سب کچھ حضور علیہ السلام پر آپ نے قربان کیا، بلکہ ایک بڑا مشہور آپ کا فرمان عالی شان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو نفع مجھے صدیق کے مال نے دیا کسی اور کے مال نے نہیں دیا۔ اسی لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، اللہ کے حبیب کے مشن پہ خرچ کرنے والے ہیں، تو علماء پھر ان کے لیے دعا کرتے ہیں یہ ان کا مال صدیقی کے طور پہ اللہ قبول فرمائے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ فار دا بینیفٹ آف our English viewer, give the brief message today please. MashaAllah, Hafsab, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear viewers, today we are talking about one of the greatest personalities in Islam after Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. One of his greatest companions was no other than Hazrat Abu Bakr Siddiq. And today we are talking about this great personality. And the virtues of this personality are such that I don't possess sufficient knowledge to do justice to this topic. However, a few broken words from me, may Allah subhanahu wa ta'ala help and guide us all to understand our religion of Islam and to practice it in a way that Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us, Prophet sallallahu alaihi wasallam has shown us, and then the companions are an example for us how to follow the footsteps of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And the greatest personality to follow the footsteps are all the companions, but one of those companions take the lead, and that is the personality we are discussing today, and that is Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu. May Allah subhanahu wa ta'ala bless him and give him a great higher status in the hereafter. Just a few words. One of the things we learn that
Abu Bakr Siddiq was the closest ally, the closest friend, the companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and he was with him. He was one of the closest companions to be with Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam throughout the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam. And one of the things we learn, that just for the benefit of the viewers, Abu Bakr Siddiq was also the first caliph, the first leader of the Muslims after Prophet sallallahu alaihi wasallam. He was the first leader to lead the Muslim people. Not only that, he was also blessed by Allah subhanahu wa ta'ala to be the father-in-law of the greatest man to set foot on this earth, our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Because Abu Bakr Siddiq's blessed daughter was who? No other than Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha. May Allah subhanahu wa ta'ala bless her. So she was a daughter, and she was also the blessed wife of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Very briefly, just to give you a little bit of an enlightenment about Abu Bakr Siddiq, how gentle and generous and pious he was. There was an event where Prophet ﷺ one day said to his blessed wife, Hazrat Aisha, "Oh Aisha, ask of me whatever you desire." And no doubt she got extremely surprised and pleased. So she said, "Ya Rasulullah ﷺ, give me a little bit of time for me to think what to ask." She runs, no doubt, to her blessed father and asks the father, "Ya father, Prophet ﷺ has given me this offer to ask whatever I want, and I don't know, what should I ask?" So what did the father say to the daughter, what to ask for? Now if it was me and you, we would probably ask for maybe Jannah, stay away from hell, maybe a big balance, a big car, a big house, maybe something like that. But look now, what did the father say, Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, what did he say to Hazrat Aisha, the blessed daughter? What should she ask for? He said, go and ask Prophet sallallahu alaihi wasallam that when Prophet sallallahu alaihi wasallam went on the Miraj to speak to Allah subhanahu wa ta'ala on a one-to-one basis, ask Prophet sallallahu alaihi wasallam that when he was having a conversation with Allah subhanahu wa ta'ala, when he came back, Prophet sallallahu alaihi wasallam, some of the conversation he had with Allah subhanahu wa ta'ala, sallallahu alaihi wasallam had with Allah subhanahu wa ta'ala, some of those conversations he gave us, but some were kept a secret. Ask Prophet sallallahu alaihi wasallam to give you one of those secrets. Allahu Akbar. So Hazrat Aisha radiallahu ta'ala anha goes back, asks, Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, give me one of those secrets, you and Allah subhanahu wa ta'ala, some of the conversation you had which has not been revealed to the people, give me one of those secrets. So Prophet sallallahu alaihi wasallam said, okay, my dear wife, no doubt, Hazrat Aisha, he said, to the nearest meaning, that Allah subhanahu wa ta'ala said to me, Prophet sallallahu alaihi wasallam said, that a Muslim who goes and mends someone's broken heart, good news for that person who mends a broken heart is I will send that person to Jannah without any hisab kitab, without having to do account of his good and bad deeds. I'll just send him to Jannah. Whoa, you know, what great news. So she hurries back to her blessed father, gives the news to the father. Upon the father hearing this news, instead of being joyous, Abu Bakr Siddiq starts crying and crying and crying. So the blessed daughter asks, oh my father, I thought this was all good news. Why are you crying? Listen to what Abu Bakr Siddiq replies back. He says, my daughter, the reason I'm crying is I'm looking at the other side of the coin. One side of the coin you have shown me, Allah subhanahu wa ta'ala said, you mend a broken heart, I will send that person to Jannah straight away. But I'm looking at the other side. Oh, what's the other side? The other side, the reason I'm crying is that it means also that if someone goes and breaks someone's heart, Allah subhanahu wa ta'ala could send that person into Jahannam without any, without counting their good and bad deeds, send them straight to Jahannam. That is why I'm crying. Maybe I could have broken somebody's heart. And he was the most gentlest of person. So my dear brothers and sisters, the lesson for me especially and for my viewers is go and mend broken hearts and get yourself a ticket to Jannah. But on the other hand, if you go and break hearts, then, just imagine that if you are just on that one deed of bad deed of breaking someone's heart, you are sent to Jahannam, what will happen?
May Allah subhanahu wa ta'ala forbid, time has really run away. May Allah subhanahu wa ta'ala help and guide them to become great Muslims, follow Prophet sallallahu alaihi wasallam and these great companions. صدیق نو رب نے چنیا ہے اور پہلے ایمان لے آیا ہے، نبی پاک نے رنگ چڑھایا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مفتی صاحب بس کچھ منٹ باقی ہیں، 2-3 آخری میسج میں چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ وہاں مرکزی دارالعلوم بھی چلا رہے ہیں، تنظیم المدارس کی بھی ذمہ داری ہے، رویت ہلال کے ممبر ہیں، اور یہاں بھی آپ نے ماشاءاللہ آج ہمارا ادارہ بھی دیکھا، برمنگ قرآن اکیڈمی شعبہ حفظ، تو اس حوالے سے آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو میسج دیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے ویورز کو کون سا راستہ بنانا چاہیے؟ ماشاءاللہ بہت سے لوگ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اور سلطان باؤ ٹرسٹ میں بھی میں نے دیکھا ہے، یہاں پر ادارہ بچے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، اسلام کی ایک طویل زمانہ سے کافی خدمت کر رہے ہیں یہ لوگ بھی۔ اور تنظیم المدارس پاکستان جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں، وہ یہ اہل سنت کے مدارس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، اور بورڈ ہے، تنظیمی بورڈ ہے، امتحانی بورڈ ہے یہ، اور اس میں ہزاروں دینی مدارس ہیں جو اس کے ساتھ منسلک ہیں۔ میں میسیج دیتا ہوں کہ جتنے بھی دینی مدارس پاکستان میں کھلے ہیں ان تمام کو چاہیے کہ الحاق کریں تنظیم المدارس پاکستان کے ساتھ، تاکہ ہمارے مدارس کا نیٹ ورک اور زیادہ وسیع ہو۔ اور اسی طرح سے جو بھی لوگ یورپ میں یا دیگر ممالک میں اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، ان تمام سے میری گزارش یہ ہے، اور میں میسیج دیتا ہوں ان تمام کو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے میں یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، دیگر مہمانان گرامی کا، آپ ناظرین کا، ہمارے ٹرانسمیشن سٹاف کا، جن فوت شدگان کے لیے دعا کے لیے عرض کیا گیا ہے۔ ہمارے پیر بھائی ہیں حاجی اسد محمود سلطانی کے بہنوئی محمد اشرف حال ہی میں پاکستان میں فوت ہوئے، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک اور بڑے خاص ہمارے دربار علی سخی سلطان بہو یو کے سے ان کا تعلق ہے، متعلقین میں بھائی منیر احمد قادری، اور ان کے ماموں اور چودھری محمد عظیم جو غوثیہ مسجد آسٹن کے چیئرمین ہیں، ان کے بھائی مطلوب حسین آسٹن میں فوت ہو گئے، ان کے لیے، اور ہمارے ایک نمازی سلطان بوٹرس برمنگم امبرسلے روڈ کے اورنگزیب صاحب کے والد مرحوم، اور اسے چند بیماروں کے لیے دعا کے لیے عرض ہے۔ ایک تو ہمارے شاہد محمود جو ہمارے ایڈمن مینیجر ہیں، ان کے والد لاہور پاکستان میں بیمار ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک اور مہمان ثنا خان جو ہمارے ہوتے ہیں حاجی محمد عاظم قادری صاحب کے ایک دوست جوید جناب خالد قریشی صاحب الیکٹریشین، وہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ صلاۃ والسلام کا شعر پھر حضرت صاحب دعا مانگیں گے۔ مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت میں لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے قسمت لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی واسطہ یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ آمین۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہ العالمین جو کلمات پڑھے گئے ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین الہ العالمین اس کا ثواب سرکار دو عالم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ تعالی وسلم کے حضور تحفۃ ہدیۃ پیش کرتے اپنی بارگاہ میں قبول فرما آمین اے اللہ نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ سے یہ ثواب آپ کے تمام صحابہ کرام کو، آپ کی اعلی عطرت کو اور آپ کے جمیع ازواج مطہرات کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعاً سب کو عطا فرما۔ آمین۔ آپ کی امت کے تمام اہل ایمان مومنین تمام مومنین اور مومنات کو یہ ثواب عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص جن لوگوں کا یہاں پر تذکرہ ہوا ہے اور جو یہاں اس ادارے کے ساتھ وابستہ بھی رہے ہیں، ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ بیماروں کو الہ العالمین بیماروں کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ جو لوگ بھی جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کامل عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ جو لوگ بھی یہاں یورپ میں یا دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں اللہ ان کے بچوں کو، ان کی نسلوں کو اپنی حفاظت میں فرما۔ الہ العالمین جو لوگ بھی دنیا میں کہیں پریشان حال ہے مسلمان ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔